انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت قبلہ پروفیسر خالد بشیر صاحب دیگر اشرف دیگر قابل سر احترام قابل سر تقدیم دوستوں عزیز بزم جمیل گجرات اور مسجد انتظامیہ کے زیر اہتمام بڑی ہی حسین پروقار منعقد ہے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلسلہ میں دعا کریں کہ اللہ کریم ہماری اس محفل کو شرف قبولیت عطا فرمائے آمین۔ بزم جمیل گجرات کا یہ اعزاز ہے کہ بزم جمیل گجرات 30 محافل گجرات شہر کے اندر اس مہینے میں منعقد کر رہی ہے۔ مختلف مساجد کے اندر 30 محافل کا انعقاد میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبولیت کی دلیل ہے کہ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کے مساجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے پہلے امتی اور سب سے پہلے مومن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کریم بزم جمیل گجرات کی اس حسین کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے آمین۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن کا زمانہ تھا اور میں اپنے والد گرامی کے ہمراہ مسجد کے اندر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گیا تو وہاں کچھ لوگ سو رہے تھے، تو نماز تہجد کی ادائیگی کے بعد میں نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ مسجد کے اندر ہیں اور تہجد کی نماز کا وقت ہے اور انہوں نے اٹھ کے تہجد نہیں پڑھی اور یہ تہجد کی نماز سے محروم رہے۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے والد گرامی نے کہا بہتر یہ تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا، بہتر یہ تھا کہ تو بھی سویا ہی رہتا، کم سے کم ان لوگوں کو بدبخت تو نہ کہتا۔ تجھے اگر رب نے تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ تو خوش بخت ہو گیا ہے اور یہ باقی سارے بدبخت ہو گئے۔ تو
اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی نیک عمل کی توفیق دے دے تو اس نیک عمل کے بعد ہمیں اپنے رب کریم کا، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ باقی درجے ہیں، مرتبے ہیں، ہو سکتا ہے کہ باقی لوگ ہم سے زیادہ افضل ہوں، زیادہ بہتر ہوں، یہ تو اللہ جانتا ہے نا کہ کون بلند ہے اور کون بلند نہیں ہے، کون پست ہے۔ درجہ بندی کرنا ہمارے پاس کا تو کام نہیں ہے۔ تو مسجد میں اگر حاضری کا شرف نصیب ہو جائے تو یہ خوش بختی ہے، لیکن اس خوش بختی کی بنیاد پر ہم دوسروں کو بدبخت بھی نہیں کہہ سکتے۔ آج کی اس گفتگو میں کوشش کروں گا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی قربانی کو بیان کر سکیں۔ مال جو ہے نا، دولت، پیسہ، سرمایہ، یہ ہر ایک کو بہت عزیز ہوتا ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر، دین اسلام کی خاطر ہر قربانی دی ہے۔ وہ مال کی قربانی ہو، وہ جان کی قربانی ہو، وہ اولاد کی قربانی ہو، وہ اپنے گھر بار کی قربانی ہو، کوئی چیز انہوں نے پیچھے نہیں چھوڑی۔ اس امت محمدیہ علی صاحبہا الصلاۃ والتسلیم کے اندر جس کا مرتبہ سب سے بلند ہے وہ ذات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا مرتبہ بولیے سب سے بلند ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، بلند تر جن کا مرتبہ ہے، سارے نبیوں کے بعد اور سارے رسولوں کے بعد سب سے بلند مرتبہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو جب بھی جمادی الثانی کا مہینہ آئے، آپ اپنے گھروں کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب، ان کے فضائل، ان کے کمالات اپنے بچوں کو سنایا کریں۔ اپنے گھروں کے اندر کتابیں رکھیں، سیرت کی کتابیں رکھیں، تفسیر کی کتابیں رکھیں، حدیث پاک کی کتابیں رکھیں۔ خلفائے راشدین حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی سیرت کی کتابیں اپنے گھروں میں لا کے رکھیں۔ دیگر صحابہ کرام، اہل بیت کی جو عظمت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے محبت ظاہر ہی تب ہوتی ہے جب صحابہ سے محبت ہو، سبحان اللہ، جب اہل بیت سے محبت ہو۔ اگر ہمیں اہل بیت کی عظمت کا اور صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل محبت رسول سے بھی خالی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ حضور کو صحابہ، ہر صحابی سے حضور کو پیار ہے۔ اور جب ہم حضور کا پیار دیکھتے ہیں نا صحابہ کرام سے، آپ یقین جانیں ایسے لگتا ہے کہ حضور کو جیسے اس صحابی سے جتنا پیار ہے اتنا کسی اور سے ہے ہی نہیں۔ حضور کو اپنے ہر صحابی سے اتنا پیار ہے، پھر سارے صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ پیار بولیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور حضور نبی کریم علیہ السلام سے جناب حضرت ابو بکر صدیق کو کتنا پیار ہے۔ جب بھی قربانی کی ضرورت پڑی سب سے اول نمبر پہ کون ہوئے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بلال حبشی کا نام تو آپ نے سنا ہوا ہے نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا جو مالک تھا، جو ان کا آقا تھا، اس کا نام پتہ کیا تھا؟ امیہ بن خلف۔ جب یہ اسلام لے آئے تو امیہ بن خلف مارتا تھا، پیٹتا تھا، سب حضرات کے علم میں، تپتی ریت پہ لٹا دیتا، دہکتے انگاروں پہ لٹا دیتا، آپ کے جسم سے چربی پگھلنا شروع ہو جاتی،
اور وہ کہتا کہ تو کہہ دے کہ میں لات کو مانتا ہوں، عزا کو مانتا ہوں، حبل کو مانتا ہوں۔ وہ اوباش لڑکوں کو کہتا کہ ان کو مکہ کی گلیوں کے اندر گھسیٹو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں بدمعاش لڑکے رسی ڈال کے گھسیٹتے ان کو، لیکن حضرت بلال حبشی کے جسم کے انگ انگ سے ایک ہی آواز نکلتی، احد احد، یا اللہ کی آواز یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز۔ نہیں چھوڑا اسلام کو، ہر قربانی دی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہمیں تو یقین جانی پتہ ہی نہیں ہے ایمان چیز کیا ہے۔ تھوڑی سی سردی پڑ جائے تو ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیتے، تھوڑی سی گرمی پڑ جائے تو ہم مسجد میں آنا چھوڑ دیتے۔ ہمیں ایمان کی خبر ہی نہیں، ایمان کی تپش، ایمان کی حرارت، ایمان سے عشق ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر جس نے آزاد کرایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کی منہ مانگی امیہ بن خلف نے جتنی قیمت مانگی آپ نے وہ قیمت ادا کر، زائد قیمت دی اس کو۔ اپنا تندرست صحت مند غلام اس کے بدلے میں دیا، سونا دیا، چاندی دی، فرمایا جو لینا ہے لے لے، بھاری قیمت ادا کی۔ جب بھاری قیمت ادا کر کے آزاد کر دیا تو آپ کو پتہ ہے نا لوگ پھر تانے بھی مارنے والے ہوتے ہیں۔ مکہ کے کافروں نے تانے مارے، انہوں نے کہا کہ بلال حبشی کا کوئی احسان ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر بلال حبشی کا کوئی احسان ہوگا جس احسان کا بدلہ انہوں نے چکایا ہے بھاری قیمت دے کر۔ ورنہ ابو بکر صدیق تو اتنا سمجھدار تاجر ہے کہ یہ تو کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا سمجھدار تاجر ہو اور ایک بیمار غلام کو جس کے جسم سے خون بہہ رہا ہے، ایک کمزور غلام کو خرید لے، ایک صحت مند غلام دے کر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ تانا پڑا، اب ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف کافروں نے کسی تانے کی نسبت کی تو جواب حضور علیہ السلام نے نہیں دیا، جواب اللہ نے خود دیا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ اب یہاں تانا حضور کو تو نہیں پڑا، تانا تو حضور کے یار غار، یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات کی طرف آیا۔ ان کو کافروں نے تانے کا یا تنقید کا نشانہ بنایا، تو اس کا جواب حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں دیا، اللہ نے خود دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سورہ واللیل کی آیتیں اٹھائیں، 30واں پارہ، آخری آیتیں ہیں سورہ واللیل۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو اس امت کا سب سے بڑا متقی ہے اسے جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے، اسے بولیے جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ کیوں؟ اسے جہنم سے آزادی کیوں عطا کی جا رہی ہے؟ اور حضرت ابو بکر صدیق کا ایک لقب عتیق بھی ہے، اور یہ لقب خود حضور نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے۔ عتیق کا معنی بھی یہی ہے جس کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر دی جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق وہ بلند شان رکھتے ہیں کہ ان کے جنتی ہونے پر قرآن مجید خود گواہ ہے، اللہ خود گواہ ہے۔ اللہ قرآن میں یہ حکم نازل کر رہا ہے کہ ابو بکر صدیق جہنمی نہیں، دوزخی نہیں، بلکہ جنتی ہے۔ سَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اسے جنت کی بشارت عطا کی جاتی ہے۔ کس عظیم کار خیر کے سلسلے میں؟ اس کی کتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ خود آسمان سے نازل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرماتا ہے اس لیے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ،
کہ ابو بکر صدیق نے اپنا مال دیا ہے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے، سبحان اللہ، اپنی پاکیزگی کے لیے، اپنی طہارت کے لیے، اپنے ذات کے رتبے کو بلند کرنے کے لیے، اپنے مقام اور شرف کو اونچا کرنے کے لیے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا۔ خبردار کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر صدیق کا کسی کے اوپر احسان تھا، اس نے کسی احسان کی وجہ سے، کسی احسان کا بدلہ اتارنے کی وجہ سے، کوئی بدلہ چکانے کی وجہ سے، کوئی پچھلا قرض ادا کرنے کی وجہ سے اس نے بلال حبشی کو خرید کر آزاد نہیں کیا، بلکہ اس نے تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بلال کو خرید کے آزاد کیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان سیدنا صدیق اکبر، وَلِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ وہ چاہتا ہے تو صرف رب کی رضا چاہتا ہے۔ بولیے ذرا، صرف رب کی رضا چاہتا ہے۔ سارے بولیں نا، ابو بکر رب کی رضا چاہتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، ہم کوئی نیک کام کریں، پتہ نہیں مقصد کیا ہوگا، نیت کیا ہوگی، دل میں ارادہ کیا ہوگا۔ یہاں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ریاکاری کے لیے نیک کام کرتے ہیں، کام نیک کرتے ہیں مگر ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، لیکن قرآن نے بہت ضبط کر دی کہ ابو بکر صدیق کا یہ عمل نہ ریاکاری کے لیے ہے، نہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے، نہ دنیا کا کوئی اور مطلب، کوئی طمع، کوئی لالچ پورا کرنے کے لیے ہے، اور نہ ہی کسی کا احسان ہے حضرت ابو بکر صدیق پر۔ ابو بکر صدیق پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ ابو بکر صدیق کا احسان بلال حبشی پر ہے۔ ابو بکر صدیق کا احسان اسلام پر ہے، ابو بکر صدیق کا احسان اسلام کے مشن پر ہے، ابو بکر صدیق کا احسان اسلام کی بلندی پر ہے کہ ابو بکر صدیق اپنا مال قربان کرتا ہے تو فقط اپنے مولا کی رضا کے لیے، رب کی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی۔ اب آگے لفظ سنیں اللہ پاک کیا فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ابو بکر چاہتا ہے کہ میں رب راضی ہو جاؤں، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ابو بکر راضی ہو جائے۔ رب بھی یہی چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو ان قریب ابو بکر صدیق کو بھی راضی کیا جائے گا، ان قریب ابو بکر صدیق کو بھی خوش کیا جائے گا۔ میرے معزز اور محترم سامعین کرام، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ مالی قربانی دی ہے۔ سب سے زیادہ اپنا مال کس نے قربان کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے اوپر جتنا خرچ آیا نا، ہجرت کے سفر کے اوپر، وہ سارا سفر کا خرچ کس کی جیب سے ادا ہوا ہوتا ہوگا؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تو اور 3 دن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے صوف کے اندر رہے، یہ 3 دن کھانا کس کے گھر سے پک کے آتا رہا؟ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے کھانا پک کے آتا رہا۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء کھانا پکا کے ہر روز لاتی، اور اس عظیم خاتون کو بھی سلام ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی کو بھی، جس نے کوئی خوف بھول نہیں لیا، کوئی خطرہ، کسی خطرے کی پرواہ نہیں کی، ہر خطرے کو، ہر خوف کو، ہر ڈر کو بالائے طاق رکھتے ہوئے وہ ہر روز غار پر چڑھتی، پہاڑی پر چڑھتی، اور تازہ کھانا ادھر بھی کھانا آ گیا، تازہ کھانا حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتی۔ اور حضرت عامر بن فہیرہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام ہوئے، یہ ہر روز بکریاں لے کے جاتے، بکریاں، اور بکریوں کا دودھ دو کر تازہ دودھ سرکار کی بارگاہ میں غار کے اندر پیش کرتے۔ یہ بکریاں بھی کس کی؟ بولیے
حضرت ابو بکر صدیق کی بکریاں، اور پھر آپ کا جو بیٹا ہے وہ ہر روز مکہ والوں کی پوری رپورٹ، خبریں ہر روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے پیش کرتے ہیں۔ اور یہاں مال کی قربانی کا ایک پہلو یہ بھی ملاحظہ کیجئے کہ 100 سرخ اونٹ کا انعام اعلان کر رکھا تھا کافروں نے کہ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک پکڑ کر گرفتار کر کے یا قتل کر کے لائے گا، ہم اس کو 100 سرخ اونٹ کا انعام دیں گے۔ اب پورے مکہ کے اندر غار ثور کا پتہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا آپ کے گھرانے کو ہے، باقی تو کسی کو معلوم ہی نہیں ہے جی کہ حضور کہاں ہیں، باقی تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق یا آپ کے گھرانے کا کوئی فرد اگر کسی کا ایمان کمزور ہوتا تو وہ جا کے بتا دیتے کافروں کو کہ حضور تو غار ثور میں ہیں، اور وہ 100 سرخ اونٹ کا انعام حاصل کر لیتے۔ کافر تو پاگل ہو گئے تھے 100 سرخ اونٹ حاصل کرنے کے لیے، مارے مارے پھر رہے تھے۔ ہر کافر اس تلاش میں تھا کہ کہیں سے پتہ چلے، سراغ ملے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہاں ہیں۔ کافر تو ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو جستجو میں تھے، تلاش کر رہے تھے حضور کو کافروں سے 100 سرخ اونٹ کا انعام پانے کے لیے۔ لیکن ابو بکر صدیق اور آپ کا پورا گھرانہ، انہوں نے ایمان انعام نہ لے کر، وہ 100 سرخ اونٹ کا انعام نہ لے کر، اور حضور کے ساتھ وفا کر کے بتا دیا کہ ہمیں دنیا کا کوئی انعام نہیں چاہیے، ہمیں چاہیے کہ فقط جناب رسول کریم کی ذات مل گئے مصطفیٰ تو اور کیا چاہیے، حضور کی ذات سے اگر 100 سرخ اونٹ دیکھے جائیں، کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور کہاں 100 سرخ اونٹ؟ کون پاگل ہوگا کہ جو 100 سرخ اونٹ لے لے گا اور معاذ اللہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی رپورٹ دے گا یا کوئی خبر دے گا یا یہ سراغ یا یہ راز کوئی لیک کرے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت کہاں ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت تو اللہ خود کر رہا ہے۔ بولیے اللہ خود کر رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ان دشمنوں سے آپ کی حفاظت آپ کا پروردگار خود کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کبوتری نے انڈے دیے جی ماشاء اللہ، اور مکڑی نے جالا بنا، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ وہ جو کھوجی تھا وہ غار کے دانے پر کھڑا ہے، غار کے منہ پہ کھڑا ہے، اور وہ کبوتری کے انڈے دیکھ کے، گھونسلہ دیکھ کے، مکڑی کا جالا دیکھ کے، اور اس جالے کے اوپر گرد و غبار دیکھ کے وہ کہتے ہیں صدیاں ہوئی ہیں اس غار کے اندر گیا ہی کوئی نہیں۔ تو میرا خیال ہے سمجھ کو نہیں آتی، اس غار کے اندر صدیاں ہو گئی، سینکڑوں سال بیت گئے، یہ جالا بتا رہا ہے، جالا یہ مکڑی کا جالا بتا رہا ہے، اندر کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ یہ کس نے جالا بنا؟ مکڑی کو حکم کس نے دیا؟ کہاں سے مکڑی آئی، کہاں سے کبوتری آئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کبوتری کو بھی دعا دی کہ اے کبوتری تیری نسل قیامت تک ختم نہیں ہوگی، تیری نسل قیامت تک، تیرا مرتبہ، تیرا درجہ قیامت تک یہ ہوگا کہ تو میرے حرم میں رہے گی، تیری نسل میرے حرم میں رہے گی۔ آج اسی کبوتری کے بچے، اسی کبوتری کی اولاد حرم کے اندر موجود ہے، حرم مکہ میں بھی اور حرم مدینہ میں بھی۔ اگر آپ وہاں گئے ہوں، اللہ کریم نے آپ میں سے کسی کو حاضری کا شرف عطا کیا ہو، تو آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ پورے حرم شریف میں، حرم مکہ میں، حرم مدینہ میں ایک ہی نسل کے کبوتر ہیں، دوسری کوئی نسل نہیں، ایک ہی نسل، اور وہ اسی کبوتری کی نسل ہے۔ تو اب تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جس کبوتری نے وفا کی ہے تو حضور نے فرما دیا کہ اے کبوتری تیری نسل قیامت تک موجود رہے گی اور تیرا احترام کیا جاتا رہے گا، تجھے دنیا سے ختم نہیں کیا جائے گا، تیری نسل برقرار رہے گی، قائم رہے گی، دائم رہے گی۔ کبوتری وفا کرے
تو حضور اس کبوتری کا عمل بھی ضائع نہیں کرتے. اور قربان جاؤں جو ابو بکر صدیق ہیں اور ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہے، تو کیا حضور نے ان کو کوئی صلہ نہیں دیا ہوگا؟ بولیے نا، کوئی صلہ نہیں دیا ہوگا، ان کو کوئی بدلہ نہیں دیا ہوگا، ان کو کوئی درجہ نہیں دیا ہوگا، ان کو کوئی دعا نہیں دی ہوگی. جو 3 دن غار ثور کے اندر حضور کا محافظ ہے اور ابو بکر صدیق کا پورا گھرانہ دل و جان سے، مال و دولت سے، اپنے تن من دھن سے حضور کے لیے قربانیاں پیش کر رہا ہے، کیا حضور نے ان کو کوئی مرتبہ عطا نہیں کیا ہوگا؟ نہیں. حضور نے فرما دیا ابو بکر صدیق تیری نسل بھی قیامت تک زندہ و سلامت رہے گی. صدیقی پیدا ہوتے رہیں گے. بولیے نا، صدیقی پیدا ہوتے رہیں گے. اور صدیق تیرا مرتبہ یہ ہوگا، تیرا درجہ یہ ہوگا کہ میرے صحابہ کے اندر بھی کوئی تیرے مقام کو پہنچ نہیں سکے. تیرے شرف کو، تیری بلندی کو، تیرے مرتبے کو، تیرے درجے کو، تیری عزت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے کہ مسجد نبوی شریف کی جتنی زمین تھی، اس زمین کی قیمت پتہ ہے کس کی جیب سے ادا ہوئی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کی جیب سے ادا ہوئی تھی. یہ کیا ایسے ہی سارا کچھ ہو رہا تھا، یوں ہی ہو رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا مال ہے اور حضور پہ قربان ہو رہا ہے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق کا مال قبول فرما رہے ہیں. بولیے کیا کر رہے ہیں؟ قبول فرما رہے ہیں. ہر موقع پر قبول فرما رہے ہیں. مال دینا بڑا اوکھا کام ہے. کیا ہے مال دینا؟ بہت بڑا بلکہ میرے خیال میں اس دور میں بھی سب سے مشکل کام مال کی قربانی ہے. مال کی قربانی ہے. اور اگر کوئی مال قربان کر بھی دے، مسجد کے اندر کوئی پنکھا بھی لگا دے نا، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ اس پر کے اوپر میرے ابا جی کا نام لکھا جائے، میرا نام لکھا جائے. لیکن ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ جو مال حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میرا مال میرا نہیں آپ کا ہے. میرا مال میرا نہیں ہے بلکہ آپ، میں بھی آپ کا ہوں، میرا گھرانہ بھی آپ کا ہے، میرا مال بھی آپ کا ہے. غزوہ تبوک کا جب موقع تھا نا، غزوہ تبوک کا یہ آخری غزوہ تھا. آخری نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان فرمایا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ اس وقت میرے پاس سب سے زیادہ مال ہے. اور یہ بات بھی مد نظر رکھیے گا کہ صحابہ کرام نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے. کس میں؟ بولیے، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں دوڑ لگاتے تھے. تو حضرت فاروق اعظم کا خیال یہ تھا کہ اس مرتبہ میں جیت جاؤں گا، میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، میں حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ مال دوں گا. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے مال لے کر آئے، وہ سارا مال اٹھا کے لے آئے، آپ حضرات کے علم میں ہے. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آ گئے. اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا مال، کل مال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدھے مال سے، حضرت فاروق اعظم کا مال زیادہ تھا. حضرت فاروق اعظم جو آدھا مال لے کے آئے تھے وہ پھر بھی بولیے کیا تھا؟ زیادہ تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق جو مال لے کے آئے تھے وہ مال کم تھا، کوانٹٹی کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے، چیزوں کے اعتبار سے. حضرت عمر فاروق کا مال بولیے کیا تھا؟ زیادہ تھا. وہ حالانکہ آدھا لائے تھے، آدھا گھر میں چھوڑ آئے تھے، آدھا لائے تھے، وہ آدھا مال زیادہ تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق کا سارا مال حضرت فاروق اعظم کے مال سے بولیے کیا تھا؟ کم تھا. لیکن جب حضرت فاروق اعظم مال لے کر آئے، حضرت فاروق اعظم نے دل میں سوچا کہ آج میں آگے بڑھ جاؤں گا، آج میں آگے
سرکار نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا کہ کتنا لے آیا ہے، کتنا گھر میں چھوڑ آیا ہے. باقی صحابہ اکرام بھی تو مال پیش کر رہے تھے. سرکار نے کسی صحابی سے نہیں پوچھا، صرف حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، کیونکہ سرکار فاروق اعظم کو بتانا چاہتے تھے کہ اے فاروق، جو تو نے اپنے دل میں خیال کیا ہے کہ میں اس دفعہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، تو اے عمر میں تجھے بتاتا ہوں کہ آگے کون بڑھا ہے. میں تجھے بتاتا ہوں آگے کون بڑا ہے. اس لیے سرکار نے صرف حضرت فاروق اعظم سے پوچھا، کسی باقی صحابی سے نہیں پوچھا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے عمر بتا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا، حضور آدھا لے آیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا. کچھ دیر کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق آ گئے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا، ابو بکر بتا تو کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ پتا تو تھا سرکار کو، بتانا تو چاہتے تھے، صرف کس کو؟ حضرت فاروق اعظم کو بتانا چاہتے تھے. ان کو بتانا چاہتے تھے کہ اے عمر تو آگے نہیں بڑھ سکتا، اول نمبر، پہلا نمبر کسی اور کا نہیں ہوگا، میرے یار ابو بکر کا. سبحان اللہ. معاملہ جو بھی ہوگا، وقت جو بھی ہوگا، موقع جو بھی ہوگا، سب سے آگے میرا ابو بکر ہی ہوگا. ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ذرا حضرت ابو بکر صدیق کا جواب دیکھیں. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے سارا اٹھا کے لے آیا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے گھر والوں کے لیے کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آیا. لیکن ابو بکر صدیق کا ایمان دیکھیے، انہوں نے عرض کیا، حضور میں سارا کچھ ہی گھر میں چھوڑ آیا. تو میرا خیال ہے کون نہیں سمجھا، سارا کچھ ہی گھر چھوڑ آئے، حالانکہ گھر میں کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آئے تھے. تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے تھے، بوری کا لباس پہن لیا تھا، پھٹا پرانا لباس، تن کے کپڑے بھی اتار دیے، ہر چیز حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی. مگر عرض کیا کرتے ہیں، حضور میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا، سارا کچھ ہی گھر چھوڑ آیا، کیونکہ خدا اور خدا کا رسول گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا. یا خدا چھوڑ کے آیا ہوں یا مصطفیٰ چھوڑ کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گھر میں سب کچھ ہے، گھر میں تو میں تو کچھ بھی نہیں لے کے آیا، سب کچھ ہی گھر چھوڑ آیا. نبی کریم علیہ السلام نے یہ جواب دیا صرف حضرت فاروق اعظم کو کہ اے عمر تو آدھا لے کے آیا ہے، لیکن ابو بکر وہ ہے جو سارا اٹھا کے لے آیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے. سبحان اللہ. تعداد نہیں دیکھی جاتی. بولیے کیا؟ تعداد نہیں دیکھی جاتی، خلوص دیکھا جاتا ہے. خلوص کتنا، اگر کوئی 1 روپیہ دے اور اگر کوئی 1 لاکھ روپیہ دے تو ہو سکتا ہے کہ 1 روپیہ 1 لاکھ سے بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑھ جائے. سبحان اللہ. یہ خلوص کی بات ہے. بولیے کس کی بات ہے؟ خلوص کی بات ہے. پھر آگے آپ کے علم میں ہے حضرت جبریل امین آگے رب کا پیغام لے کر کہ رب پوچھتا ہے ابو بکر صدیق سے پوچھیں، رب ابو بکر صدیق سے راضی ہو گیا. رب اللہ ابو بکر صدیق سے راضی ہو گیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رب راضی ہو گیا. اب آپ ابو بکر صدیق سے پوچھیں کہ کیا ابو بکر صدیق بھی راضی ہیں؟ ایتھے نہ ایک گل سمجھنا نہیں، وہ میں سمجھا کے تقریر ختم کر لگا. ٹھیک ہے جمال صاحب، وہ گل یہ ہے کہ بندہ جس ٹائم مال دیتا ہے نا، مال جڑا سارا ہی دے دے، سارا ہی، تے پھر دل دی حالت بنا کی ہوتی. دل دی حالت کدے کدے زکات دے کے، صدقہ دے کے، رب دی بارگاہ وچ مال دے کے دل وچ بھار بھی آ جاتا ہے، بوجھ آ جاتا ہے. دل وچ کی آ جاتا ہے؟ بوجھ. کی بنے بچے کتوں کھان گے، بچے بھوک نال مر جان گے، ہوتا ہے نا بات. اور جس نے سارا کچھ ہی دے دیا ہو اور تن کے کپڑے بھی اتار کے دے دیے
تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے ذرا سوچیے. یہ دیوانوں والا حال ہے نا, دیوانوں والا. وہ بھائی پاٹے پرانے کپڑے پا کے آنا, باہر گلی وچ آنا, مجمع وچ آنا, مسجد وچ آنا, کسی بارگاہ وچ جا کے پیش ہونا, تے کپڑے کہڑے پاٹے پرانے, وہ بھی بوری دا لباس. یہ سوکھا کام ہے کہ اوکھا کام ہے؟ پاٹے پرانے کپڑے پانے تے کسی مجلس وچ جانا, کسی محفل وچ جانا, تے بندہ بھی وہ ہوئے جن کی بڑی عزت ہوئے, جڑا اپنے قبیلے دے وچ سردار ہوئے, سردار. کسی مجلس میں جانا پاٹے پرانے کپڑے پا کے بڑا اوکھا کام ہے. اب رب کیوں پوچھ رہا تھا کہ رب تو راضی ہے, ابو بکر صدیق سے بھی ذرا پوچھیں, وہ بھی راضی ہے کہ راضی نہیں ہے, وہ بھی خوش ہے کہ خوش نہیں ہے, اس کے دل پہ اب گزر کیا رہی ہے. تو ابو بکر صدیق سے جب پوچھا گیا, سرکار نے پوچھا ہے ابو بکر, رب پوچھتا ہے کہ رب تجھ سے راضی ہے, تو بتا تو بھی راضی ہے, یہ ہاتھ بنا کے تو بھی راضی ہے, تو بھی خوش ہے. تو ابو بکر صدیق رو کے عرض کرتے ہیں, حضور میں ہوتا کون ہوں, میں ہوتا کون ہوں, میں بھی آپ کا, میرا مال بھی آپ کا, میرا گھر بھی آپ کا, میری دولت بھی آپ کی, میرا سرمایہ بھی آپ کا, میں کون ہوتا ہوں رب سے یہ کہنے والا کہ میں رب سے ناراض ہوں. تو یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ یہی وجہ ہے سرکار کو ابو بکر سے اتنا پیار ہے, اتنا پیار ہے. آج بھی روزے میں, مزار میں ابو بکر اور عمر حضور کے ساتھ آرام فرما. سبحان اللہ. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جہاں سے جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی لی گئی تھی, اسی مقام سے حضرت ابو بکر صدیق کے وجود کی مٹی لی گئی, اور اسی مقام سے جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مٹی لی گئی. اور زندگی میں ہر وقت ایک طرف ابو بکر رہے اور ایک طرف عمر رہے. سبحان اللہ. بولیے, زندگی میں ہر وقت ایک طرف ابو بکر رہے اور ایک طرف عمر رہے. اور سرکار فرماتے ہیں جب دن قیامت کا آئے گا, قیامت کے دن کی منظر یہی ہوگا کہ میرے ایک طرف ابو بکر ہوگا, ایک طرف عمر ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا مقام بطور خاص حضرت سیدنا صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.